أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. محترم سامعین، کل کے درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جس وقت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کے پاس گئے جو کہ یاجوج ماجوج کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے، تو انہیں وہاں کے مقامی لوگوں نے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ عرض درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ کام کریں کہ دیوار بنا دیں تاکہ ہم یاجوج اور ماجوج کے شر سے محفوظ رہیں. تو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اللہ رب العزت نے مجھے مال دولت سونے ہیرے جواہرات سب کچھ عطا کر رکھا ہے، میں بادشاہ ہوں، آپ صرف اور صرف افرادی قوت مجھے عطا فرما دیں جو یہاں پر کام کر سکے، مشقت کر سکے تمام کا. پھر سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ زبر الحدید، لوہے کی تختیاں لاؤ، اور ان کو پھر لوہے کی تختیوں کو جس طرح اینٹوں کو جڑا جاتا ہے لگایا جاتا ہے اسی طرح ان کو لگایا گیا. اس کے بعد اس کی جو دیوار کی جو بلندی تھی، جو گھاٹی تھی، نیچے سے شروع کی اور پہاڑوں کی چوٹی تک اس دیوار کو لے گئے. ساتھ میں اس وقت جو بھی آلات تھے، لکڑی، کندک، پٹرول، جو بھی اس وقت آلات تھے آگ جلانے کے لیے، اس میں رکھے ساتھ ساتھ اس دیوار کے دائیں بائیں دونوں طرف، اور پھونک مارنے کے لیے آلات بھی رکھے. اس وقت مکمل بن گئی تو فرمایا کہ اب کیا کرو، اس میں پھونک مارو. اور جس وقت وہ دیوار مثل آگ کے ہو گئی، یعنی پگھل خوب گرم ہو گیا لوہا، وہ جو تختیاں تھیں وہ خوب گرم ہو گئی، تو فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ افری علیہ القطرہ، کیا لے کر آؤ؟ تانبا پگھلا ہوا. سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار پر جو لوہا تھا گرم ہو چکا تھا اس پر تانبا ڈال دیا، پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا کہ اس کے اندر جو سوراخ یا درجے باقی رہ گئی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ مندمل بھر گئی. تو یہ تمام کام کرنے کے بعد سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ماضی اللہ کا فضل ہے، ھذا رحمۃ من ربی فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. جس وقت اللہ رب العزت کا امر آئے گا نا، یہ سخت ترین دیوار بھی برابر ہو جائے گی زمین کے. حضرت نعاس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں مسیح دجال کے متعلق بیان فرمایا، اور ہم اتنے سہم گئے کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ کھجوروں کے جو جھنڈ ہیں یہاں پر کہیں دجال چھپا ہوا ہے. خیر، شام کو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات کو جو نا تاثرات کو سمجھ گئے، بھاگ گئے کہ یہ ان کے سامنے میں نے مسیح دجال کا تذکرہ کیا تو یہ تو ڈر گئے، سہم گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان مت ہوئیے، اگر دجال اس وقت آ گیا تو میں انشاءاللہ اکیلا ہی اس کے مقابلے کے لیے کافی ہوں. اگر بعد میں آئے گا تم میں سے ہر ایمان والا شخص، میرے بعد آئے گا تو تم میں سے ہر ایمان والا شخص جو ہے نا اس کی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص بھی دجال کا سامنا کرے اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے شر سے تمہیں حفاظت فرمائیں گے. اسی طرح
جس وقت دجال آئے گا روایت میں آتا ہے وہ 40 دن اس دنیا پر رہے گا، 40 دن اس دنیا پر رہے گا۔ پہلا دن اس کا جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وقت کا حساب لگا کر آپ نے جو ہے نا ڈیلی کے حساب سے 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ بعض علماء محدثین فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے نا، دجال سے بڑا جادوگر تو کوئی نہیں ہوگا، لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کرے گا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو دن تو اسی طرح چلیں گے، اس طرح عام روٹین میں دن نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے سورج اور رات آ جاتی ہے، لیکن ان کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ دن لمبا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سوال کرنے پر جواب دیا کہ آپ نے وقت کا حساب لگا کر اس میں جو 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا اس میں کیا 5 نمازیں نہیں پڑھنی، بلکہ حساب لگا کر آپ نے ڈیلی کے حساب سے نمازیں 5 پڑھنی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال ایک قوم کے پاس سے گزرے گا جن کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں رسول ہوں۔ وہ کہیں گے ہاں واقعی آپ اللہ بھی ہیں، ہمارے رسول بھی ہیں۔ تو اس قوم کے لیے کیا ہوگا، اس قوم کے لیے زمین سب کچھ اگل دے گی اور ان کی بارش آسمان سے نازل ہوگی، زمین چارہ اگے گی اور ان کے جو مال مویشی ہوں گے وہ اس چراگاہوں سے سیراب ہو کر آئیں گے۔ اور پھر دوسری قوم سے گزر ہوگا جو مسلمانوں کی قوم ہوگی، ان سے بھی یہی بات کہے گا مسیح دجال کہ میں تمہارا خدا ہوں، رسول ہوں۔ وہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اللہ کے حکم سے دیکھو اب کیا ہے، یہاں پر وہ جادوگر ہے نا، تو اس کے ان مسلمانوں کے تمام کا تمام جو مال ہوگا، گھروں کے اندر بھی مال ہوگا، وہ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اب یہ مسلمان بیچارے جو ہے نا مفلسی کی زندگی گزاریں گے، مفلس ہو جائیں گے، سب کچھ تو لے گیا، لیکن یہ کیا ہوگا، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک قوم کے ساتھ وہ آئے گا اور وہاں پر مدینہ کے راستے پر ایک شخص ملے گا اس کو، وہ کہے گا خوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوان ساتھی وہ شخص ہوگا، خوبصورت ہوگا، اس سے کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تو تمہیں خدا نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ وہ اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد وہ جو ہے نا پھر حکم دے گا کہ صحیح ہو جا، وہ بالکل پہلی حالت میں ہو جائے گا۔ اب پھر کہے گا دجال کہ اب تو مانتا ہے خدا، وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا تو جھوٹا ہے۔ اب دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے ساتھ وہ بناوٹی جنت اور جہنم لے کر ساتھ چلے گا، یہ مسیح دجال۔ پھر اس کے بعد اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ اس عقیدے کو بنائے، اس کا ایمان کامل نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دمشق کی مشرقی جانب سفید میناروں پر، اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس حالت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ
جو ہے نا مسیح دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد جو ابھی بھی جو ہے نا فلسطین کے علاقے میں جگہ ہے یہاں پر مسیح دجال کو قتل کریں گے. دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. اس کے بعد اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا. حضرت مہدی علیہ السلام بھی 40 سال اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال روئے زمین پر زندہ رہیں گے. اور حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض فرماتے ہیں روایات میں علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ان کا آپس کا جو ملاپ ہوگا وہ وقت 5 سال کا ہے. بعض فرماتے ہیں نہیں 7 سال یہ جو ہے نا اکٹھے رہیں گے. باقی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہو چکا ہوگا. بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی برکتیں نازل ہوں گی زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی. اور فرمایا کہ ایک انار پورے قبیلے کے لیے پورے ایک مجمع کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنا بڑا انار ہوگا. اور انار کی جو چھلکا ہوگا اس سے لوگ چھتری بنائیں گے. اتنی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا. فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے جو ہے نا قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک گائے کا دودھ اتنا زیادہ ہوگا کہ پورے علاقوں کے لیے علاقے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بکری کا دودھ اتنا زیادہ ہوگا کہ پورے جو ہے نا گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنا جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی اور رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ ہر اونچی اور نیچی جو ہے نا جگہ سے اتریں گے اور آئیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے. فرمایا بحیرہ طبریہ جو سمندر ہے وہاں سے وہ پہلا ان کا لشکر جس وقت گزرے گا تو مکمل کے مکمل پانی کو پی جائے گا. جو دوسرا لشکر آئے گا ان کو صرف یہ محسوس ہوگا کبھی یہاں پر پانی گزرتا تھا اور وہ تمام روئے زمین پر پھیل جائیں گے اور تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو دور دراز ہوں گے وہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے. اس وقت فرمایا کہ مسلمان اپنے ساتھ زاد راہ بھی لیں گے لیکن کتنے وقت تک زاد راہ ہوگا اس کی قلت بڑھ جائے گی. فرمایا کہ جو گائے ہے نا بیل ہے اس کے سر کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 100 دینار کے بدلے بھی وہ سر نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے جس وقت چیز نہ ہو تو انسان حصول کے لیے کسی بھی چیز کے حصول کے لیے بھاری بھر رقم بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن باہر تو تمام شر فساد ہوگا. جس وقت مسلمان تنگ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور مسلمان مل کر اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس شر سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آنن فانن تمام کے تمام یاجوج اور ماجوج وہ کیا ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے. اس وقت ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد مسلمان بھی اپنے قلعوں سے نکلیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور سے اتریں گے مسلمانوں کے ساتھ. فرمایا روایت میں آتا ہے کہ ایک بالش کے برابر بھی زمین پر کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پر یاجوج ماجوج مرے پڑے ہوئے نہ ہوں. ان سے تعفن اور بدبو پھیلے گی. پھر مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا پھر عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ تو بہت اذیت ناک پہلے سے صرف زیادہ عظیم ناک جو ہے نا ماحول ہے. آپ جانتے ہیں بہتر کہ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز مردار ہو تو اس کی تعفن تھوڑا سا ہو تو کتنا زیادہ پھیل جاتا ہے. پھر اس کے بعد دعا کریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے. روایت میں آتا ہے اتنے بڑے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی. اتنے بڑے پرندے ہوں گے. ان کو اٹھا کر جو ہے نا ایک روایت میں یہ ہے کہ دریا بٹ کر دیں گے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بارش نازل ہوگی اور ان تمام جو ہے نا جتنے بھی یہ مردار ہوں گے ان کو صفایا ہو جائے گا اور زمین بالکل دھل جائے گی. اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے نا بارش ہوگی اور پھر پوری زمین پر امن ہوگا.
اور اس سے پہلے یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نزول فرمائیں گے کوئی بھی کافر زمین پر نہیں رہے گا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا سانس پہنچے گی نا وہاں تک تمام کے تمام کافر مر جائیں گے. اور سانس کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک تمام کے تمام جو ہے نا کافر مر جائیں گے، صرف مسلمان ہی رہیں گے. اس کے بعد پھر امن کا زمانہ ہوگا اور زمین اپنی مکمل کی مکمل جو ہے نا برکتیں وہ نکال دے گی. بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ خروج یاجوج ماجوج کے وقت بیت اللہ کا حج جاری رہے گا، وہ کبھی جو ہے نا بند نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی جاری رہے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ 999 افراد جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر گئے کہ یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے، ان میں سے شاید ہم بھی ہوں. فرمایا نہیں، وہ جو 999 افراد ہوں گے وہ سب یاجوج ماجوج بھی ہوں گے، اور جو ہے نا جو ایک ہوگا وہ مسلمانوں میں تم میں سے ہوگا. یعنی اتنی کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج، تھوڑے نہیں ہیں، اتنی کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج ہیں کہ 999 وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایک جو وہ عام جو ہے نا مسلمان ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے. تو اتنی کثیر تعداد میں ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ پاک نے یہاں پر یہی فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سد کو بنا دیا، اس دیوار کو بنا دیا. اب ڈیلی وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلی اس کو توڑنے کی اور چاٹنے کی جس طرح بھی آپ سمجھ لیں اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف چھلکے کے برابر وہ دیوار رہ جاتی ہے، چھلکے کے برابر دیوار رہ جاتی ہے، اور پھر شام ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو واپس چلو، ان کے سردار بڑے سب کہتے ہیں واپس چلو، صبح پھر کریں گے. قرب قیامت میں جس وقت اللہ رب العزت کا امر ہوگا، دیکھیں اللہ رب العزت ایسی بات نہیں. ایک مفسر بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج بہت بڑی جو قوم ہے، یہ زراعت میں بہت آگے نکلی ہوئی ہے، عام قوم نہیں. اور کتنے بھی جو نا ہمارے آلات ہیں اس میں بھی بہت آگے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ذہن سے اس چیز کو نکال لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں. اس ذہن کو، اس چیز کو نکال لیا ہے کہ ہم صبح و شام اس دیوار پر کام کر کر، رات دن کام کر اس کو ختم کر دیں. نہیں، صبح شروع کرتے ہیں، شام جس وقت ہوتی ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ پھر واپس ہو جاتے ہیں کہ صبح پھر کریں گے. صبح آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. فرمایا جس دن اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو توڑنا مقصود ہوگا، دیوار کو گرانا مقصود ہوگا، اس دن ایک شخص ان میں سے کہے گا ہم کل انشاءاللہ اس دیوار کو جو ہے نا توڑ ڈالیں گے. دیکھیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ ان کے پاس جو ہے نا انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہم نے کل پڑھا جس طرح کہ وہ انسانوں میں سے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، یافت تھے جو تیسرا بیٹا ہے، ان سے ان کی اولاد ہے، ان میں انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن وہ اپنی ضد اور ہر درمی پر باقی رہے، قائم رہے. کیوں؟ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے یہ بات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہاں پر رسول مبعوث نہ فرما دے. اللہ کے پیغمبر رسول ان کے پاس آئے، لیکن وہ ضد اور ہر درمی پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، اسلام اور توحید کو قبول نہیں کیا. اب ان کو عذاب ہوگا. اگر اس کے بغیر اگر ان کو عذاب اللہ پاک فرمائیں گے تو پھر تو وہ جو ہے نا وہ تو معذور ہیں کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی رہنمائی ہدایت کی کتاب نہیں آئی. اس طرح ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے. ہاں، جس وقت کسی بھی قوم کے پاس نبی اور رسول اور اللہ کی شریعت کتاب آ جائے، اس کے بعد وہ نہ مانے، پھر اللہ رب العزت کا عذاب دنیا کے اندر بھی آتا ہے، آخرت کا عذاب تو یقینی طور پر ہے. تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہیں، ان کے پاس رسول بھی آئے ہیں. تو جس دن اس دیوار کو ختم کرنا مقصود ہوگا وہ کیا ہے؟
اس دن ان میں سے ایک شخص کیا کہے گا؟ کل انشاءاللہ العزیز اس دیوار کو ہم مکمل کریں گے. اس دن وہ اللہ کے حکم سے اور جو ہے نا وہ دیوار بھی گر جائے گی. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جس وقت تیرا رب کا وعدہ آئے گا نا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہوگا تو وہ زمین کے برابر ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور تیرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے، ہو کر رہنے والا ہے. تو یہ کچھ روایات میں نے آپ سامنے حضرات عرض کی ہیں، اور بہت ساری روایات موجود ہیں اس پر. اسی طرح تاریخ میں تو بہت سارے جو نا واقعات درج ہیں. کہاں پر ہے یہ؟ کس جگہ پر ہے؟ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات ہیں، کتنی لمبی ہے اور اس وقت کس مقامات پر ہے. تو اس تاریخ میں بہت زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہیں. آپ حضرات جو شوق رکھتے ہیں وہ خود قرآن کریم کی تفاسیر میں غور و فکر کریں، پڑھ لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.